الحمدللہ ہمیں اس پہ خوشی ہے، اس ادارے کو، اس کے ان اساتذہ کو جنہوں نے مفتی عبدالواحد صاحب کو پڑھایا، کہ یہ ہمارے یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، ہمارے شاگرد ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ عن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق رواہ الامام الہمام ابو داود فی سننہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ میرے معزز دوستو، آج 27 دسمبر 2025 جامعہ مجیدیہ کراچی میں اپنے مادر علمی میں اپنے اساتذہ کے حکم پر آپ کی خدمت میں عظمت حدیث پاک کے عنوان پر چند معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مجھ سے قبل میرے استاذ محترم جو بات ارشاد فرما رہے تھے، یہ صرف ان حضرات کا حسن ظن ہے، ورنہ من آنم کے من دانم، اللہ کا کرم ہے، رب کریم کی ستاری کی چادر ہے۔ اللہ پاک ہم سب پہ سلامت با کرامت رکھے۔ اللہ ان کی زندگی میں، ان کے ارادے میں، ادارے میں، اولاد میں ترقیات عطا فرمائے۔ ہمارے استاد جی حضرت مولانا مفتی محمد طارق دامت برکاتہم العالیہ، آج حضرت استاد جی کی داڑھی سفید ہے، اس وقت داڑھی مبارک کالی ہوا کرتی تھی۔ مجھے صرف پڑھائی یاد نہیں ہے، ایک ایک لمحہ یاد ہے۔ ہمارے استاد جی کے چاروں بیٹے جو اس وقت ماشاءاللہ مفتی، عالم، انجینئر یہ بن چکے ہیں، اس وقت تو میرے لیے عبدالباقی، عبدالعالی، عبدالنافع، عبدالحنان، یہ جنہیں میں نے اپنے سامنے ماشاءاللہ بڑے ہوتے دیکھا ہے۔ میں اللہ کے گھر میں ہوں، میں قسم کھاؤں تو اس قسم پہ حانس نہیں ہوں۔ مجھے جتنے اپنے بیٹے کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، مجھے عبدالباقی کو دیکھ کے ایسے خوشی ہوتی ہے۔ میں آج بہت تھکا ہوا، 3 فلائٹ کینسل اور ادھر ادھر کی ترتیب میں پھر اللہ پاک نے یہاں لایا۔ ایک پوری کارگزاری ہے، لیکن اس کے بعد جب میں ایئرپورٹ سے باہر آیا، میں نے عبدالباقی کو دیکھا ہے، میرا اللہ جانتا ہے میری تھکاوٹ دور ہو گئی ہے۔ اللہ پاک ان کو ہمارے استاد جی کا مزید نور نظر بنائے، رب کریم ان سب سے دین کی خدمت مقبولیت مبروریت والی لیتا رہے۔ میرے دوستو، حدیث پاک کی عظمت پر میں چند باتیں آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں، اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ اس وقت 27 دسمبر کچھ منٹوں کے بعد 28 دسمبر 2025 میں داخل ہونے لگی ہے۔ آپ بڑے وقت سے بیٹھے ہیں، اور مجھے آپ کے چہرے اور آپ کی آنکھیں چند لمحات کے لیے جیتی جاگتی چاہیے۔ میں نوجوان آدمی ہوں، نوجوان باتیں کرتا ہوں اس وقت جب سامنے چہروں پر بھی جوانی جھلک رہی ہو۔ اگر آپ نے یوں جیتی جاگتی آنکھوں اور ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ مجھے دیکھا تو انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا۔ حدیث پاک کسے کہتے ہیں؟ حدیث کی عظمت، حدیث کا مقام، مرتبہ، درجہ، حیثیت اور ویلیو کیا ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، عام طور پہ لوگوں کی ایک غلط فہمی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن آسمان سے آیا ہے اور حدیث پاک یہ زمین کی بات ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اہل علم جانتے ہیں قرآن کریم بھی آسمان سے آیا ہے
حدیث پاک بھی آسمان سے آئی ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن کریم سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 113 اس بات پہ شاہد عدل ہے۔ رب کریم نے فرمایا کہ میں نے قرآن کریم بھی نازل کیا ہے اور حدیث پاک کو بھی نازل کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ آیت کریمہ پڑھنے لگا ہوں جس میں رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن بھی آسمان سے نازل ہوئی، حدیث پاک بھی آسمان سے نازل ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب مصطفیٰ، ہم نے آپ پر قرآن بھی نازل کیا، ہم نے آپ پر حکمت بھی نازل کی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے قرآن سے مراد تو اللہ کی کتاب ہے، حکمت سے مراد رسول اللہ کی حدیث ہے۔ تو جو انزلہ کا صیغہ، اترنے کا لفظ اللہ نے قرآن کریم کے لیے استعمال فرمایا، واو کا عطف دے کر رب کریم نے وہی لفظ حدیث کے لیے استعمال فرمایا۔ اس سے سمجھ آیا حدیث پاک کی عظمت ہے کہ جیسے آسمان سے قرآن کو نازل فرمایا گیا، ایسے حدیث پاک بھی آسمان سے نازل فرمائی گئی۔ بلکہ اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ اگلا جملہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب مصطفیٰ، آپ پر قرآن اور حدیث کو اتارنا یہ اللہ کا یوں بہت بڑا فضل ہے کہ آپ کو ان علوم سے متمتع کیا گیا ہے، ان معلومات سے مستفید کیا گیا ہے جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ جامعہ مجیدیہ میں تشریف فرما میرے غیرت مند کراچی کے دوستو، یہ رب کریم نے قرآن کریم کو بھی اور حدیث پاک کو بھی اپنا فضل، اپنی رحمت قرار دیا ہے۔ میرے دوستو، حدیث پاک کی عظمت اگر دیکھنی ہو تو ہم آگے ایک دو جملے اور بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں ایک بات مزید عرض کرنے لگا ہوں، رب کریم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یوں فرمایا کہ جیسے آپ نے میری بات مانی ہے ایسے تم رسول اللہ کی بات کو مانو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ رب کریم نے اس میں 3 اطاعت کی بات فرمائی ہے، 3 چیزوں کے ماننے کی بات فرمائی ہے، 3 امتثال امر ہیں۔ نمبر 1 رب فرماتے ہیں اطیعوا اللہ، خدا کی مانو۔ نمبر 2 وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، مصطفیٰ کی مانو۔ نمبر 3 وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فقہاء کی مانو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات فرمائی، حضور کی بات فرمائی، فقہاء ایکسپرٹ آف دا ہولی شریعہ، دین اسلام کے ماہرین کی بات فرمائی۔ اس سے سمجھ آیا جیسے اللہ کی بات ماننی ہے ویسے رسول اللہ کی بات ماننی ہے، تو حضور کی بات کو اللہ کے بعد نمبر یہ قرآن کریم نے دیا ہے۔ اس سے بھی آگے چلوں تو میں ایک جملہ کہہ سکتا ہوں، رب کریم نے فقہاء کی بات فرمائی، لیکن فقہاء جو ہیں معصوم نہیں ہیں، پیغمبر معصوم ہے۔ معصوم کا معنی نبی سے غلطی نہیں ہوتی، فقیہ کا معنی اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اجتہاد میں ثواب اور خطا کا احتمال ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ثواب پر 2 ثواب ہے اور خطا پر 1 اجر ہے، لیکن رب کریم نے اگلا جملہ فرمایا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو فقہاء کے مسئلہ سمجھنے میں اختلاف آ جائے تو انہیں جواب دیا فَإِن تَنَعْزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تمہیں اختلاف محسوس ہو، فقہاء کرام کے اندر فقہاء کو حکم فرمایا کہ تمہیں اختلاف معلوم ہو، تمہیں مراد متعین نہ لگے تو پھر تم کیا کرنا؟ براہ راست قرآن اور سنت سے رہنمائی لینا۔ حضرت امام ابو بکر جساس المتوفى 370 ہجری رحمہ اللہ الجامع لأحکام القرآن میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں قال اللہ تعالی
تعالی لفقہا، یہ حکم اللہ نے فقہا کو دیا ہے، یہ حکم عامت الناس کو نہیں ہے، لأنہم لا يعرفون کیفیت الرد الی کتاب اللہ والسنہ، کیونکہ عوام کو پتہ نہیں ہے کیسے قرآن اور سنت سے مسائل نکالنے ہیں، تو رب کریم نے یہ حکم فقیہ کو دیا۔ خلاصہ کیا نکلا؟ مستقل حکم دو ہیں، ایک اطاعت خدا ہے، ایک اطاعت مصطفیٰ ہے۔ یہ میرے پاک پیغمبر کی حدیث کی عظمت ہے۔ اگر اس سے بھی آگے چلیں، رسالت مآب کی حدیث کی عظمت کے لیے رب کریم نے سورۃ نجم میں فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی نہیں بولتے تو اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، اپنی مرضی نہیں ہے، یعنی حضور کی بولنے کی معاملے کو بھی اللہ کی مرضی قرار دیا۔ اس سے پتہ چلا حضور پاک کا بولنا جس سے مراد پیغمبر کی حدیث ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد حدیث نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے، تحقیقی قول یہ ہے کہ ینطق میں نطق سے مراد قرآن نہیں، حضور کا فرمان ہے۔ کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ عربی زبان میں بولنے کے لیے دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے جسے کلام کہتے ہیں، ایک لفظ ہے جسے نطق کہتے ہیں۔ نطق بھی بولنے کو کہتے ہیں، کلام بھی بولنے کو کہتے ہیں، لیکن نطق اور کلام میں ایک اعتباری فرق ہے، ایک ڈیفرنٹ ہے۔ اگر اس پہ غور کریں تو اس آیت کا محمل سمجھ آتا ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ کلام کہتے ہیں کمپلیٹلی سنٹنس، مکمل جملہ، جب پورا جملہ بولیں گے یہ کلام ہے، لیکن جو نطق ہے یہ انکمپلیٹ سنٹنس ہے، یہ مکمل جملہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے غیر انسان کی بات کو بھی قرآن میں نطق فرمایا ہے۔ فرمایا علمنا منطق الطیر، ہم نے حضرت سلیمان کو پرندوں کی بولی سکھائی تھی۔ اب پرندے کا جملہ کمپلیٹلی نہیں ہوتا، پرندے کا جملہ کلام نہیں ہوتا، پرندے کے جو لفظ ہوتے ہیں وہ بالکل کلام کیا ایک جملہ اور ایک کلمے کا لفظ ہوتے ہیں، وہ بھی پورا سمجھ نہیں آتا۔ یہاں سمجھایا گیا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی مکمل جملہ بولے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، ادھورا لفظ بولے تب بھی اللہ کی طرف سے۔ یہ آیت بتا رہی ہے، حدیث کی عظمت اتنی ہے۔ میرے دوستو اس سے بھی آگے چلوں حدیث پاک کی مقام کے لیے، تو رب کریم نے حضور پاک کے حکم کو بھی فرمایا مانو، حضور کی منع کو بھی فرمایا تسلیم کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ حشر میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، نبی حکم دے دے تمہیں لینا ہوگا، نبی روک دے تمہیں رکنا ہوگا۔ کراچی کے غیرت مندو، کیا ایسی کوئی بات ہے کہ نبی کہہ دے اللہ کی طرح ماننی پڑتی ہے؟ جی ایسی کئی باتیں ہیں۔ اب جب میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ مسجد ہے، میری کمر قبلے کو، آپ کا منہ قبلے کو، ہم قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قبلے کی طرف منہ کرو۔ لیکن حضور پاک نے اس آیت کے 17 مہینے پہلے تک یہ قبلے کی طرف منہ نہیں کیا، شمال کی طرف بیت المقدس کو منہ کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، جو آپ نے ادھر منہ کیا وہ بھی اللہ کا حکم، جو قبلے کو کیا وہ بھی اللہ کا حکم۔ ساتھیوں میں علمی بات کو عوامی لہجے میں کرنے لگا ہوں۔ قبلے کی طرف حکم، رب فرماتے ہیں میرا، بیت المقدس کی طرف حکم، فرمایا میرا۔ آج قرآن کھولو، قرآن میں الحمد کی الف سے والناس کی سین تک 114 سورتیں کھولو، 86 مکی 28 مدنی کھولو، قرآن کریم کے 120 پاؤ کھولو، 540 رکوع کھولو، 6500 سے زائد آیات کھولو، 7 منازل کھولو، کسی منزل میں، کسی رکوع میں، کسی پاؤ میں، کسی پارے میں، کسی صورت میں، کسی آیت میں یہ حکم نہیں ہے بیت المقدس کی طرف منہ کرو۔ بیت اللہ کا ملتا ہے، بیت المقدس کا حکم لفظاً نہیں ہے، تو پھر اللہ نے کیوں فرمایا وَمَا جَعَلْنَا
القبلۃ التی، وہ قبلہ ہم نے بنایا تھا۔ اس کے دو جواب ہیں، ایک سوچ کافرانہ، ایک سوچ مسلمانہ۔ کافرانہ سوچ یہ ہے قرآن میں تبدیلی ہو گئی، قرآن غلط ہو گیا۔ اہل اسلام کی سوچ یہ نہیں ہے، اہل ایمان کی سوچ یہ نہیں ہے، اہل دین کی سوچ یہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا جواب رب فرماتے ہیں قبلے کی طرف منہ کرنے کا حکم تو میں نے دیا، بیت المقدس کا میں نے دیا۔ فرمایا قرآن کے لفظ میں نہیں ہے، حضور کے فرمان میں ہے، اور حضور کے فرمان کو اللہ نے اپنا فرمان بتلایا تو پتہ چلا ہوگی حضور کی حدیث، لیکن الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بات فرمائی ہے۔ یہ حجیت حدیث پر بہت بڑی دلیل ہے۔ ہمارے استاذ مکرم حضرت علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن رحمہ اللہ، میں نے موطا امام مالک کے چند سبق حضرت استاذ مکرم سے پڑھے تھے۔ وہ حجیت حدیث، the authority of سنہ، اس عنوان پر دلیل دیتے، فرماتے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي میں اللہ نے حضور کی بات کو اپنی بات فرمایا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اس سے بڑھ کے عظمت حدیث، اس سے بڑھ کے مقام حدیث، اس سے بڑھ کے درجہ حدیث، اس سے بڑھ کے ویلیو حدیث، اس سے بڑھ کے حیثیت حدیث ہمیں کہاں ملے گی جہاں حضور کی بات کو اللہ اپنی بات فرما دے۔ اور سنو، اس سے بھی بڑھ کے ایک جملہ کہتا ہوں، یہ میرا لفظ نہیں ہے، نکات افغانی کھولیے، شمس المفسرین، شمس المدرسین، علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ نکات افغانی میں ایک جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں کبھی غور کیا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، قرآن کہتا ہے فرعون غرق ہوا، فرعونی غرق ہوئے، دنیا نے منظر دیکھا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اللہ فرماتے ہیں تم لوگ جو اوپر ٹھہرے ہوئے تھے تم نے منظر دیکھا۔ کہا فرعون کیوں غرق ہوا؟ کبھی غور کیا؟ تو لوگ کہے گے ہاں ہاں اس وقت اللہ کی کتاب تورات اتری تھی، فرعون نے نہیں مانا تو ڈوب گیا۔ کہتے ہیں نہیں، تاریخ اٹھاؤ، تورات فرعون کے ڈوبنے کے بعد اتری ہے، جب تک فرعون زندہ تھا اس وقت تک تورات نہیں اتری، تورات اتری ہے غرق فرعون کے بعد۔ جب تورات کو، اللہ کی کتاب کو فرعون نے دیکھا نہیں تھا تو وہ فرعون کیوں بنا تھا، وہ غرق کیوں ہوا تھا، وہ دنیا کے لیے نشان عبرت کیوں بنا تھا؟ فرماتے ایک ہی جواب ہے کہ فرعون نے حدیث موسیٰ کا انکار کیا تھا، حدیث موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، رب نے فرعون بنا دیا۔ اس سے سمجھ آیا حدیث کی عظمت اتنی ہے، مقام اور برکت اتنا ہے کہ اگر کوئی انکار کرے تو اللہ اسے فرعون بنا دیتے ہیں۔ اللہ کا کرم، اللہ کا شکر، اللہ کا فضل، اللہ کا احسان و امتنان، ہم جس جگہ بیٹھے ہیں ہمارے پاس قرآن کے فضلاء بھی ہیں، حضور کی حدیث کے فضلاء بھی ہیں۔ میرے دوستو، میں ختم مشکات میں آپ کو ایک جملہ مزید عرض کرنے لگا ہوں۔ میرے پاک نبی کی حدیث کی یہ عظمت ہے کہ رب کریم نے اس کو اتنا مقام اور مرتبے کے ساتھ فرمایا، اتنی ارشاد کے معاملے میں فرمایا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنی بات، حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت، حضور کے ماننے کو اپنی بات فرمایا کہ بندے کو حیرانی مل جاتی ہے کہ اتنا مقام دیا۔ اس سے بڑھ کے آیت اگر دیکھیں تو قرآن میں موجود ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، فرمایا تم مصطفیٰ کی مانو ایسے جیسے تم نے خدا کی مانی۔ اس سے بڑی اتھارٹی، اس سے بڑی ویلیو، اس سے بڑا معاملہ شاید کسی کو ملے جو ہمارے پاک پیغمبر کو ملا، شاید کسی کو ملے جو حضور کو ملا، شاید کیا مل ہی نہیں سکتا جو رتبہ حضور کو ملا۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، اسی لیے تو ہمارے پاک پیغمبر کو اللہ نے مصلی امامت پہ ٹھہرایا۔ وہ نماز کون سی؟ انبیاء کی نماز۔ لوگوں، نمازوں کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک نماز وہ ہے
حافظ نماز پڑھائے، غیر حافظ مقتدی بنے۔ ایک نماز وہ ہے مقتدی بھی حافظ ہو، امام بھی حافظ ہو، مقتدی بھی قاری ہو، امام بھی قاری ہو۔ ایک نماز وہ ہے عالم پڑھائے، غیر عالم پڑھے۔ ایک نماز وہ ہے مقتدی بھی عالم ہو، امام بھی عالم ہو۔ اس سے بھی آگے جائیں، اس سے آگے ایک چیز ملتی ہے کہ جو اللہ والا ہو، ولی اللہ ہو، خانقاہ سے جڑا ہو، صاحب نسبت ہو، وہ امام ہو۔ پھر پچھلے بھی صاحب نسبت ہو، امام مقتدی دونوں، اس سے بھی بڑھ کے نماز ہو۔ تو پھر ایک تابعی جو پاک پیغمبر کے صحابہ کی اتباع کرنے والا، حضور کے صحابہ کا شاگرد ہو، وہ امام ہو، تبع تابعی مقتدی ہو۔ اس سے بھی آگے آئے تو تبع تابعی کے بعد تابعی مقتدی، تابعی امام، اس سے بھی بڑھے تو پھر صحابی امام، تابعی مقتدی ہو۔ اس سے بھی آگے بڑھے تو امام بھی صحابی، مقتدی بھی صحابی، جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پڑھاتے تھے۔ اس سے بھی آگے بڑھے تو مقتدی صحابی، امام نبی، جیسے حضور علیہ السلام پڑھاتے تھے۔ اس سے بھی آگے جائیں تو مقتدی بھی نبی، امام بھی نبی۔ اس دھرتی پہ ایسی نماز نہیں پڑھی گئی جو بیت المقدس میں پڑھائی ہے حضور نے، اور وہاں مصلی امامت جب سارے انبیاء تھے حضور کو ملا، پتا چلا امام اس جگہ ہوتا ہے، اس کے آگے تو آگے، اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تو ہمارے نبی کا رتبہ اتنا کہ حضور کے آگے تو آگے، انبیاء میں بھی حضور کے برابر کوئی نہیں۔ اور یہ نمازیں کتنی دفعہ پڑھی گئی؟ مجھے عوام بتائے کتنی دفعہ پڑھی گئی؟ مقتدی امام بھی نبی، مقتدی بھی نبی، امام بھی نبی، کتنی مرتبہ پڑھی؟ جی جو کہہ رہے ہیں نا 2 دفعہ، انہیں پتہ ہے، انہوں نے میری گفتگو سنی ہے، انہیں حوالہ بھی آ۔ آپ کہہ رہے ہیں 1 دفعہ۔ ایسا ہے مرقات شرح مشکات باب فی المعراج، مولا علی قاری رحمہ اللہ نے اپنی تحقیق سے لکھا ہے انبیاء کو امامت حضور نے 2 مرتبہ کرائی۔ ایک مرتبہ جاتے ہوئے، کہتے ہیں اس وقت تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی، پڑھائی کس لیے تھی؟ کہتے ہیں وہ صلاۃ التحیہ تھی، استقبالیہ کی نماز تھی، ریسپشن کے لیے پڑھائی گئی تھی۔ اور جب حضور آسمانوں پہ گئے، نماز کا تحفہ ملا، جب حضور واپس پہ آئے تو صلاۃ الوداعیہ پڑھی ہے، وَنَزَلَ وَسَلَّ بِهِمْ صَلَاةً مُوَدِّعٍ فَآخَرَ۔ یہ ملا علی قاری کی تحقیق ہے کہ ایک مرتبہ پہلے، ایک مرتبہ دوسری، 2 نمازیں جو اس آسمان دنیا نے منظر دیکھا ہے، جہاں امام بھی مقتدی ہے اور امام بھی نبی ہے، مقتدی بھی نبی ہے۔ یہ ہمارے نبی کا رتبہ، کیونکہ ہمارے نبی کی حدیث اور زبان اور حضور کے فرمان کا رتبہ۔ آئیے قرآن کریم کے بعد احادیث نبویہ کا وزٹ کرتے ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں حضور کے فرمان کی عظمت، حضور کی بات میں حضور کے بات کی عظمت کیا ہے۔ کئی روایات اس پہ شاہد عدل ہیں، جہاں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ مثلا جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 کتاب العلم کی روایت، باب کتابت العلم، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص السہمی رضی اللہ عنہما یہ راوی ہیں، ارشاد فرماتے اپنا واقعہ، کل شیء اکتبہ اسمعہ من رسول اللہ، حضور سے جو سنتا لکھ لیتا، جو سنتا لکھ لیتا۔ جب میرے پاس لکھنے کا رجسٹر بنا، فنہتنی قریش فقالوا رسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا اتکتب کل شیء، کا ہر چیز لکھتا ہے۔ حضور غصے میں فرمائیں تو لکھی جا رہا، پیار میں فرمائیں تو لکھی جا رہا، پاک پیغمبر مزاح میں بات کریں تو تب بھی لکھ لے، حضور کسی کو ڈانٹیں تو تب بھی لکھ لے، یہ نہ کیا کر۔ کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا کیا کروں؟ تو کہتے ہیں قریش کے اجلہ صحابہ نے مجھے فرمایا صرف مسئلے لکھ اور باقی باتیں نہ لکھ، تو سب کچھ لکھ دیتا ہے۔ کہتے ہیں میرے دل پہ بوجھ ہوا، فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔
فذکرت ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، دربار نبوی لگ گیا، حضور پاک کی مجلس میں تھے، نبی پاک نے مجھے دیکھا تو میں نے حضور کو عرض کیا یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں قلم کاغذ اس لیے نہیں ہے کہ ان بزرگوں نے مجھے روکا ہے کہ تو نہ لکھ ہر چیز، کہ نبی پاک بطور فطرت کبھی غصے میں بات کرتے ہیں وہ بھی لکھ لیتا، پیار میں بات کرتے ہیں وہ بھی لکھ لیتا، مزاح میں بات کرتے ہیں وہ بھی لکھ لیتا، کسی کو ڈانٹ دیتے ہیں وہ بھی لکھ لیتا، یہ نہ لکھ صرف مسئلے لکھے کر۔ یا رسول اللہ میں نے اسی لیے چھوڑ دیا۔ مجھے دیکھیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو جوش آیا، نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ مبارک اٹھایا، اپنی انگلی مبارک شہادت کی انگلی کو اٹھایا، عبداللہ کہتے ہیں فَأَوْمَا بِأَصْبَعِهِ لَا فِي، حضور پاک انگلی مبارک کو اپنے منہ مبارک پہ لے گئے، فرمان لگے اکتب فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٍّ، عبداللہ بے فکر ہو کے لکھ، اس زبان اور اس منہ پر اللہ کا پہرا ہے، میں جب بھی بولوں جیسے بولوں حق ہی بولوں گا، جب بھی بولوں جیسے بولوں، چاہے غصہ، چاہے مزاح، چاہے ڈانٹ، چاہے پیار، چاہے محبت، جو بھی ہو، تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تو میں کہہ سکتا ہوں اس دھرتی کی وہ شخصیت جس پرسنالٹی کی زبان پر 63 سال میں کبھی جھوٹ آیا ہے، اللہ نے وہ ہمیں عطا فرمایا، جس کی زبان سے جھوٹ نہیں منسوب کیا جا سکتا۔ یہ تو میں نص پڑھ رہا ہوں، اگر کامن سینس کی بات آئے، عقل کی بات آئے تو کہا جا سکتا ہے کسی منکر سے بات ہو جو نصوص کو نہ مانے تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ عقلیات بھی کہتی ہیں نبی سے گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ عقل کسے کہتی ہے، کیا کہتی ہے، کہاں کہتی ہے؟ میں ایگزامپل چھوٹی سی دینے لگا ہوں، اگر مجھے زکام ہے، میں زکام کے ڈاکٹر کے پاس جاؤں، وہ خود چھینک مار رہا ہے، خود کھانس رہا ہے، مجھے خاک دوائی دے گا؟ میرے گردے میں اگر پین ہے، میں کڈنی میں درد کی وجہ سے پریشان ہوں، میں اس کے پاس گیا جو ایکسپرٹ آف دا کڈنی ہے، میں نے انہیں کہا میرے گردے کا الٹرا ساؤنڈ کریں، علاج کریں، یہاں تکلیف ہے، وہ خود اپنا گردہ نکلوا چکا ہے کہ میرے گردے میں بھی پتھری ہے، میں کہوں گا تو خاک معالج ہے۔ اسی طرح جس معالج کے پاس جاؤ وہ جس مرض کا معالج ہو، اس مرض میں اس کا مبتلا ہونا اس کا عیب ہوتا ہے، اور معالج وہ ہوتا ہے جو عیب سے پاک ہو، تب دنیا اس کو معالج مانے گی۔ یہ تو عام معالج کی بات ہے، میرے پاک پیغمبر گناہوں کے معالج، شرک کے معالج، کفر کے معالج، نافرمانی خدا کے معالج ہیں، اس لیے نبی کا اس میں مبتلا ہونا نہیں ہے۔ اگر نبی کا اس میں مبتلا ہونا ہوگا یہ نبی کا عیب ہے۔ اور نبی کون ہوتا ہے؟ جسے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا خلقت مبرأ من کل عیب، اے اللہ کے نبی آپ کو ایسے پیدا کیا گیا کہ عیب تو آپ کے قریب آ ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کو ذوق تازہ ہے تو اس شعر پر بھی ایک بات عرض کر دوں، جب آپ تھکا ہوا ہے، یار کراچی تو روشنیوں کا شہر ہے، آپ کے لیے تو رات 12 بھی ایسے ہے جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ رات 8 ہو، جاگ رہے ہیں؟ جواب بتا دوں، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی وجہ ایک جملہ ہمارے والد مکرم رحمہ اللہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمود الحسن قریشی ابا جی حضرت بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ مجلس احرار اسلام میں رہے، والد صاحب فرماتے ہیں ایک دن حضرت بخاری کے سامنے ہم نے جب یہ شعر پڑھا، حضرت حسان بن ثابت کی ربائی وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو حضرت بخاری نے ایک جملہ کہا کہ اگر میں حسان کے پاس ہوتا تو ہاتھ باندھ کے ترمیم کراتا۔ ہم نے کہا حضرت بہت بڑی بات، تو فرمان لگے آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، میں پہلے ترجمہ سنا لوں پھر آپ اگلی بات سننا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 120 سال عمر پائی ہے، 60 سال کفر میں گزارے، 60 سال اسلام میں گزارے۔ صحابہ میں 2 صحابہ ہیں جن نے 120 سال عمر پائی، آدھی آدھی گزاری، 50-50، پہلے کفر میں پھر اسلام میں۔ ایک حکیم ابن حزام ہے، ایک حسان بن ثابت ہیں رضی
اللہ عنہما حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے حضور پاک کے چہرے کو دیکھ کر یہ شعر کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہا میں نے اتنی زندگی گزار لی، میری زندگی میں میری آنکھ نے آپ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہ میری آنکھ کیسے دیکھتی، آپ جیسا حسین، محجبین، دل نشین، بہترین، صاحب وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کسی عورت پیدا کرتی تو دیکھتے، عورتیں بانج آ گئیں آپ جیسا پیدا کرنے پہ۔ خلقت مبرم من کل عیب، آپ کو ایسے پیدا کیا گیا جیسے آپ ہر عیب سے بری۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، لگتا یوں ہے کہ آپ سے پوچھا گیا، آپ بتاتے گئے، رب بناتا گیا۔ کما تشاء، آپ بتاتے گئے، رب بناتا گیا۔ یہ شعر کا ترجمہ ہے۔ تو جب یہ ترجمہ ہوا تو حضرت بخاری حسنی حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین سید ہیں، والد والدہ کی طرف سے سید ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت کے لیے کہتے ہیں میرے نانا جی کے لیے کہا، حضرت بخاری عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ، کہا میرے نانا جی کے لیے حضرت حسان نے بات کی، میں اگر سامنے ہوتا تو حسان بن ثابت کو عرض کرتا کہ عطا اللہ شاہ ٹھیک ہے، آپ کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، آپ حضور پاک کے رفیق، آپ حضور پاک کے مرید، آپ حضور پاک کے صحابی، لیکن میں جھولی تھامے ہوئے دست بستہ ایک اجازت کی عرض مانگتا ہوں، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اپنی بات پیش کروں۔ فرماتے اگر حسان رضی اللہ عنہ شفقت فرماتے ہو مجھے اجازت دیتے تو میں کہتا تھوڑا جملہ چینج کر لیں۔ آپ نے یہاں جو لفظ بولا ہے وہ لفظ ہے پراپر ناؤن، کامن ناؤن نہیں ہے، پراپر ناؤن نکرہ نہیں، معرفہ کو کہتے ہیں، معرفہ خاص ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یہ آنکھ کی اضافت اپنی طرف کی ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں پوزیسو سینٹینس، عربی میں کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ، تو کہتے ہیں آپ نے عینی کہا، میری آنکھ، یہ تو معرفہ بن گیا۔ کہنا چاہیے تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، دنیا کی کسی آنکھ نے حضور جیسا نہیں دیکھا۔ کہ جی میں ہوتا تو حسان بن ثابت کے میں دامن کو تھام کے کہتا اس نواسے کو بھی اپنے نانا کے لیے اس شعر میں ایک ترمیم کرا لیں۔ یہ بڑے لوگ تھے، بڑوں کی باتیں تھی، میں نے درمیان میں جملہ آیا تو کہہ دیا، میں اسی بات پہ لوٹ کے آ رہا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر کی زبان کے لیے حضور نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، فرمایا عبداللہ تو بے فکر ہو کے لکھ، تو یہ نہ دیکھ میں غصے میں ہوں، نعوذ باللہ غلط جملہ ہوگا، میں پیار میں ہوں، میں نے افراط و تفریط کا شکار ہو جانا ہے، میں ڈانٹ رہا ہوں یا مزاح میں ہوں، یوں نہیں ہو سکتا، میں جس حالت پہ ہوں میری زبان پہ پہرہ خدا ہوتی ہے۔ اسی لیے عظمت حدیث کا اندازہ لگائیں، حضور پاک کی حدیث کی عظمت کی کیا ویلیو ہے۔ میں نے کہا حدیث موسیٰ کا انکار کیا فرعون بن گیا، حدیث محمد کا انکار کرنے والا تو اس سے بھی بڑھ کے بے ایمان بنے گا۔ میرے دوستو، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی برکت، میرے پاک پیغمبر کے فرمان کی حیثیت اتنی ہے کہ رب کریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے لیے فرما دیا۔ حضور سے وعدہ ہوا، پاک پیغمبر نے ارشاد کر کے بتایا من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینہا بعثہ اللہ فقیہا وکنت لہو یوم القیامت شافعا و شہیدا۔ فرمایا میرے لوگوں، میری امت کے دوستو، تم میں کوئی بندہ دین اسلام کے متعلق میری 40 حدیثوں کو یاد کر لے گا، اللہ تعالیٰ اسے اللہ اسے ایک انعام دیں گے، بعثہ اللہ فقیہا، فقہا جو شریعت کے ماہر ہیں، اللہ ان کی صف میں قیامت میں اس کو کھڑا کریں گے اور 2 انعام میری طرف سے ہوں گے، کنت لہو یوم القیامت شافعا و شہیدا۔ اگر کسی گناہ کی وجہ سے اس کا جنت جانے میں رکاوٹ پڑی تو میری سفارش سے جنت جائے گا۔ اس کو ایمان کے لیے تصدیق چاہیے تو محمدی اس کے ایمان پر مہر لگی ہوئی ہو۔ میرے دوستو، میرے پاک پیغمبر کے فرمان کی عظمت کتنی ہے۔ اور سنیں، میں ایک جملہ اور کہتا ہوں، آج کل لوگ سردیوں کی علیحدہ کریم منہ پہ لگاتے ہیں،
گرمیوں کے علیحدہ کولڈ ولونشنگ کریم فلاں نہیں، یہ تو لوشن نہیں، یہ تو مساج نہیں، تو فیشل، چہرہ خوبصورت ہو، آؤ میں تمہیں چہرہ خوبصورت کا وظیفہ دینے لگا ہوں۔ میرے پاک نبی کی حدیث کے لیے رسالت مآب علیہ السلام نے کیا فرمایا، حضور پاک نے چہرے کی تر و تازگی کے لیے کیا فرمایا؟ میرے پاک نبی نے فرمایا جس شخص نے مجھ سے حدیث سنی اور اس کو یاد کیا، سمع منی حدیثا فوعاها فحفظها وأداها كما سمع نظر اللہ ممران سمع مقالتی۔ میرے مولا میرے اس امتی کا چہرہ تر و تازہ رکھنا جو میری حدیث کو جیسے سنے ویسے یاد کرے، جیسے یاد کرے ویسے آگے پہنچا دے۔ نظر اللہ ممران سمع مقالتی، تر و تازگی ملے گی۔ آج بھی ایسے ہے، آج بھی ایسے ہے۔ میں کسی قاری پر اعتراض نہیں کر رہا، لیکن قاری قرآن پڑھاتے ہیں تو ان پر جلال ہوتا ہے، شیخ الحدیث حدیث پڑھاتا ہے تو اس کے چہرے پر طلبہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی عظمت اپنی جگہ، لیکن حدیث کی دعا آج بھی ہے، چہرہ تر و تازہ۔ میرے دوستو یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی برکت، میرے پاک پیغمبر کے فرمان کی برکت، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور نبوت کی زبان کی برکت ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا چیز چاہیے کہ ہم اس پاک پیغمبر کے فرمان کی کتاب کے ختم کی تقریب میں جمع ہیں۔ اس سے بڑی مقدس بات اور کیا ہوگی؟ میرے دوستو ہمارے علماء، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ ان جیسی محفلوں کے شریک ہونے میں اپنی بخششیں ہو جایا کرتی ہیں، ان میں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ میرے دوستو میں ایک قرآن پاک کی آیت کی تفسیر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن کریم میں یہ جو حکم موجود ہے کہ نبوت کے سامنے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، معارف القرآن کاندل بھی اٹھاؤ، اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ پاک پیغمبر کی موجودگی میں بھی حضور کے سامنے آواز بلند نہ کرو، اور جہاں حدیث پاک پڑھی جا رہی ہو، مجلس حدیث ہو، ادھر بھی حدیث کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کریں۔ یہ بھی اسی حکم میں آج بھی داخل ہے، یہ بھی داخل ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں میرے دوستو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی عزت آج بھی اللہ تعالیٰ آپ کو مسجد نبوی لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہم سب کو لے جائے۔ مسجد نبوی شریف میں جو روضہ رسول کے ارد گرد جھاڑو لگانے والے خوش نصیب ہیں نا، میں نے ان کے جھاڑو بھی دیکھے ہیں، ان کے لگانے کے معاملات بھی دیکھے ہیں۔ ان کے ہاں جو جھاڑو ہے نا وہ یہ نہیں ہے جو عام جھاڑو ہے، یہ نارمل جھاڑو نہیں ہے، اس کی آواز ہوتی ہے، وہ کاٹن اور کپاس سے بنا ہوا بالکل ایسے جیسے مخمل ہو، اس طرح کا جھاڑو ہے جو روزے کے ارد گرد لگا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی اسی سفر میں حذیفی صاحب دامت برکاتہم موجود تھے، ان کی موجودگی میں 12 خدام یہ وہ جالی مبارک کو صاف کر رہے تھے، تو وہی مور کے پروں کی طرح کے جھاڑو کو لے ہو کر آج بھی روزہ رسول کی صفائی اس ترتیب پہ کر رہے ہیں۔ یہ تو عظمت ہے، یہ تو مقام ہے۔ وفاء الوفا بے اخبار دار المصطفیٰ، امام سمودی نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ نے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جب ان کو دروازہ بنوانا پڑا تو اس دروازے کی میخیں اس جگہ ٹھکوائی جائے شہر کی حدود ختم ہو گئی۔ اتنی عظمت، ہم اس تقریب پہ بیٹھے ہیں، ادھر بادب ہو کے بندہ بیٹھے۔ ابھی حضرت استاد جی جو بات فرما رہے تھے ہے ہی ایسی چیز جو ہمیں آداب سے ملے۔ میرے دوستو ہمارے ایک بزرگ اللہ والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو ولایت ملتی ہے یہ ولایت 95% ادب اور دعا سے ملتی ہے، کہ 5% ہے جو شاید عبادت پہ ملے، ورنہ دعا ہے جس کو دعا لگ گئی۔ میرے ساتھیوں موسیٰ زئی شریف خانقاہ جو نقش بندیہ سلسلے کی مایا ناز خانقاہ ہے، میں حضرت خواجہ سراج الدین دامانی رحمت اللہ علیہ کے نواسے کی بات آپ کو نقل کر رہا ہوں۔ فرمانے لگے میں نے 14 سال اپنی اماں کی خدمت کی ہے، آج دنیا جو ہماری خانقاہ پہ میرے پاس پلٹ کے آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میری اماں کی دعائیں ہیں۔ آج دعا لوگ کرواتے ہیں، دعائیں لیتے نہیں ہیں۔ ایک ہے دعا کروانا، ایک ہے دعا لینا، اس میں فرق ہے۔ میں اسی پہ عرض کروں، جنازہ پڑھا جاتا ہے، جنازہ پڑھنا کہتے کسے ہیں؟ جب کوئی اپنا فوت ہو تو پھر بندہ لفظ پڑھے نا، پھر سمجھ آتا ہے جنازہ کسے کہتے ہیں۔ میری بڑی بیٹی فوت ہوئی، میں نے جنازے کی تکبیر کے لیے اللہ اکبر جب کیا، مجھے سبحانک اللہم و بحمدک اس وقت پڑھتے ہوئے لگا کہ جنازہ پڑھنا کہتے کسے ہیں۔
میرے دوستو یہ ہوتا ہے. اسی طرح دعا ہم پڑھتے ہیں, دعا مانگنا کسے کہتے ہیں یہ وہی پتہ چلتا ہے. یہ اس مجلس میں جو ہم بیٹھے ہیں یہ عظمت حدیث کی مجلس ہے, اس مجلس کو بھی خالی نہ جانے دیں. اور اس مجلس میں آخر تک آپ بیٹھے ہیں تو دعا جو ہے یہ مجلس کا مغز ہے, اور پوری مجلس میں دعا کر کے آپ جائیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان خوش نصیب طلباء کو جنہوں نے یہاں پڑھا, جن کے والدین نے یہاں پڑھوایا, جن اساتذہ نے انہیں پڑھایا. اللہ ان سب کو مبارک عطا فرمائے, اللہ ان کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.